معزز سامعین، میرے قابل قدر دوستوں اور عزیزوں، حضرت حبیب اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے متقی اور کامل ولی گزرے ہیں۔ نہایت ہی قابل غور بات ہے کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت حبیب اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیوی نے آپ سے فقر و فاقہ اور تنگ دستی کی شکایت کی اور یہ مشورہ دیا کہ آپ گوشہ نشین اختیار کرنے کی بجائے خورد و نوش کے لیے بھی کچھ کما کر لائیں۔ حضرت حبیب اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی شریک حیات یعنی بیوی کا مشورہ سن کر فرمایا کہ تم بالکل فکر نہ کرو، میں صبح مزدوری پر جاؤں گا اور تمہارے لیے کافی کچھ کما کر لاؤں گا۔ چنانچہ جب دوسرا دن ہوا تو آپ جنگل کی طرف نکل گئے اور ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے سارا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گزار دیے۔ جب شام ہوئی تو گھر آئے، بیوی نے آپ سے مزدوری طلب کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آج جس کی مزدوری کی ہے اس نے معاوضہ نقد نہیں ادا کیا، لیکن تم بالکل فکر نہ کرو، میں کل لے آؤں گا۔ جس کی میں نے مزدوری کی ہے وہ ایسا سخی ہے کہ بغیر مزدوری مانگے بھی دے دیا کرتا ہے۔ چنانچہ جب اگلا دن ہوا تو حضرت حبیب اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر جنگل میں جا کر سارا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گزار دیے۔ رات کو جب گھر واپس آئے تو بیوی نے مزدوری کا تقاضا کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم فکر نہ کرو، میں اس سے اکٹھی مزدوری لے لوں گا، کیونکہ مجھے روز روز اس سے مزدوری طلب کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ اب میں 10 دن کے بعد اس سے مزدوری طلب کروں گا۔ آپ کی بیوی نے جواب سن کر خاموشی اختیار کر لی اور بڑی تنگ دستی کے ساتھ 10 دن گزارے۔ جب 10واں دن بھی گزر گیا تو حضرت حبیب اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے گھر کی طرف واپس چلے جا رہے ہیں۔ دل میں سخت شرمندگی اور بے چینی محسوس کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ آج 10 دن گزر گئے ہیں، میں نے تو اپنی بیوی سے وعدہ کیا ہے کہ 10 دنوں کے بعد مزدوری ضرور لے کر آؤں گا، مگر آج پھر حسب سابق خالی ہاتھ ہی گھر لوٹ رہا ہوں۔ حضرت حبیب اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سوچتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کو حضرت حبیب اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر پر بھیجا، جس نے ایک بوری آٹا اور ایک بھنی ہوئی بکری حضرت حبیب اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیوی کو دے دی۔ اس شخص کے جانے کے بعد ایک دوسرا شخص اور آیا، اس نے شہد اور گھی کا ایک مشکیزہ دے دیا۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے 30,000 دینار کی ایک تھیلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ کے شوہر جس مالک کے پاس مزدوری کرتے ہیں یہ ساری چیزیں اسی نے بھیجی ہے، اور ساتھ میں یہ پیغام بھی دیا ہے کہ اب آپ حبیب اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہہ دیں کہ اگر وہ اور زیادہ محنت سے کام کرے گا تو مزدوری بھی زیادہ ملے گی۔ رات کا وقت تھا۔ حضرت حبیب اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرمندگی کے عالم میں خالی ہاتھ اپنے گھر کے دروازے پر آئے۔ سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ بیوی کے ساتھ کیا بہانہ کریں اور اس کو کیا جواب دیں۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو گھر سے انتہائی لذیذ قسم کے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی، اور آپ کے بات کرنے سے پہلے ہی آپ کی بیوی خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے آپ کے سامنے آئی اور کہا آپ جس کے پاس کام کرتے ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ سخی ہے، اس نے ہی یہ ساری چیزیں اور اس قدر رقم بھیجی ہے اور یہ پیغام بھی پہنچایا ہے کہ آپ اور محنت سے کام کرو گے تو اس سے بھی زیادہ مزدوری ملے گی۔ حضرت حبیب اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ سنا تو دل پر رقت طاری ہو گئی اور اللہ کا شکر ادا کیے۔ پھر شب و روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو گئے۔ واللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر لطف فرمانے والا ہے۔